وقل رب زدنی علما۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ عرفہ کا روزہ ہند و پاک کے لوگ کب رکھیں گے؟ آیا عرفہ کے دن رکھیں گے یا اپنے ملک کی تاریخ کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو رکھیں گے؟ دیکھیں، اس مسئلے میں علماء کرام کا 2 موقف ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ اسی دن رکھنا چاہیے جس دن حاجی عرفہ میں قیام کرتے ہیں، اور سارے لوگوں کو اس کی تابعداری کرتے ہوئے اسی دن سب کے سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی کے قائل سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے، مصر کی فتویٰ کمیٹی ہے، اور شیخ عبد الرحمن السحیم اور دوسرے علماء ہیں۔ علماء کرام کا دوسرا موقف یہ ہے کہ یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، اور ہر ملک کی اپنی اپنی رویت ہوگی۔ اسی کے قائل شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ ابن جبرین، دکتور احمد الحجی الکردی اور بہت سارے اہل علم ہیں۔ اس ناحیہ سے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ عرفہ کا روزہ اپنے ملک کی ہجری تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو رکھیں گے، اور یہی قول بہتر اور راجح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مطالع کا اختلاف مسلم ہے۔ ہند و پاک کے مطلع اور سعودی عرب کے مطلع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہند و پاک کے لوگ جیسے رمضان کا روزہ اپنے مطلع کے حساب سے رکھتے ہیں، ویسے ہی عرفہ کا روزہ بھی اپنے مطلع کے حساب سے یعنی 9 ذی الحجہ کو رکھیں گے۔ اور حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ صیام و یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ، تو اس روزہ کا تعلق حاجیوں کے عرفہ میں یا مقام عرفات میں ٹھہرنے سے نہیں ہے، بلکہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے ہے۔ اس لیے یہ روزہ حاجیوں کے لیے مشروع نہیں ہے، بلکہ غیر حاجیوں کے لیے مشروع کیا گیا ہے، یعنی عرفہ کا روزہ غیر حاجیوں کے لیے مشروع کیا گیا ہے، جو یہ روزہ اپنے ملک کے مطلع کے اعتبار سے رکھنے کے پابند ہوں گے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں صراحت بھی آئی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن تک روزہ رکھتے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس روزہ کا تعلق ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے ہے، نہ کہ عرفات میں ٹھہرنے سے ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت جانے کے بعد، ختم ہونے کے بعد روزہ رکھنا کیا معنی رکھتا ہے، تو یہی سوال لیلۃ القدر کے بارے میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر بھی پوری دنیا میں ایک ہی رات میں نہیں ہوتی۔ تو جیسے لیلۃ القدر کو ہر مسلمان اپنے اپنے مطلع کے اعتبار سے تلاش کرتا ہے، ایسا ہی معاملہ عرفہ کے روزہ کے ساتھ بھی ہوگا۔ پھر 1400 سال گزر گئے اور اسی طریقے پر عمل ہوتا رہا، اور ہمیں معلوم ہے کہ امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اب اگر عرفہ کے روزہ کو حاجیوں کے عرفہ میں ٹھہرنے سے پابند کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اسلاف کرام پر الزام دیں گے کہ ان کے روزے مناسب وقت میں نہیں ہوئے، کیونکہ سب لوگوں نے تو عرفہ کی موافقت کر کے روزے نہیں رکھے، اور یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہوگی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارا دین چونکہ آفاقی ہے، تو اس کی عبادتیں بھی آفاقی طریقے سے ثابت ہوتی ہیں۔ عبادتوں کے آغاز اور انتہا کا طریقہ بھی آفاقی اور ہماگیر ہے۔
اسی لیے ہماری شریعت نے شعائر اسلامیہ کے آغاز اور انتہا کا مدار رؤیت ہلال کو قرار دیا ہے، چاند دیکھنے کو قرار دیا ہے۔ اس میں اصل میں سب کے لیے آسانی ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی جو جنگل میں رہتا ہے وہ بھی پورے یقین کے ساتھ اپنی عبادت کی شروعات کر سکتا ہے۔ شریعت کو دور جدید کے آلات، انٹرنیٹ اور میڈیا کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ شریعت ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے ہے۔ پھر اگر ہم مان لیتے ہیں کہ سب لوگوں کو وقوف عرفہ کے دن ہی روزہ رکھنے کا پابند بنا دیا جائے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو لیبیا جیسے ملک میں رہتے ہیں، تونس جیسے ملک میں رہتے ہیں، مراکش جیسے ممالک میں رہتے ہیں، کیونکہ ان ممالک میں سعودی عرب سے ایک دن پہلے ہی چاند دکھائی دیتا ہے۔ آج عرفہ کا دن ہے اور ان کے لیے آج عید کا دن ہوگا۔ اب ایسی حالت میں ان کو عید کے دن روزہ رکھنے کا کیا آپ پابند کریں گے؟ حالانکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ عرفہ کے روزہ میں سعودی عرب کی تابعداری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے اپنے ملک کے مطلع کے حساب سے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ عشرۂ ذی الحجہ میں کثرت سے روزہ رکھنے کا ہم ضرور اہتمام کریں، لیکن ہمارا روزہ وہی ہوگا جو 9 ذی الحجہ کو اپنے مطلع کے اعتبار سے ہم روزہ رکھیں گے، وہی عرفہ کا روزہ کہلانے والا ہے۔